يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما اور گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ معزز و محتشم جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، بڑی عقیدت و محبت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے خوش نصیب خوش بخت حضور فیض عالم کے تمام غلام، جمیع غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو سٹیج کی ترتیب اور لگا ہوا فلیکس آج کے پروگرام کے عنوان اور غرض و غایت کو یقیناً بتا رہا ہوگا۔ آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور جن کا ذکر پاک آج ہم کریں گے، سچ تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اتنے پہلو ہیں اور آپ کی شخصیت اور کردار پر بات کرنے کے ڈیفرنٹ اتنے زیادہ اینگلز ہیں کہ یہ مختصر وقت تو کیا، اس جیسی کئی نشستیں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذکر پاک کے لیے ناکافی ہیں۔ آپ کی پاکیزگی اور طہارت پر بات کرنا شروع کریں تو یہ ایک الگ پہلو ہے اور اس کے لیے الگ وقت چاہیے۔ آپ کی جود و سخا پہ بات کریں تو شاید سارا وقت اسی پہ لگ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا جو عشق اور آپ کی وفا ہے، اس پر بات کریں تو یہ سارا وقت ناکافی ہے۔ بطور داماد رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو بیٹیاں، دو لخت جگر، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کے حوالے سے جو آپ کو فضیلت حاصل ہے، اس پر اگر بات کریں تو پورا الگ موضوع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جو مختلف مواقع پر جنت کی بشارات دی ہیں، وہ کون کون سے مواقع ہیں اور کس کس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کس کس محبت سے، کس کس اعزاز سے اور کس کس کرم نوازی سے نوازا ہوا ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے۔
اللہ رب العزت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعلق ہے، جو خوف خدا ہے، جو اللہ رب العزت کی بندگی کا ذوق ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کی جو عبادات ہیں، آپ کی جو تضرع ہے، آپ کی جو عز و انکساری ہے، آپ کی جو آہوزاری ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے سجدے اور مناجات ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وصال ظاہری کے بعد اور حضرات شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مبارک ادوار خلافت کے بعد یہ ذمہ داری جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر آتی ہے تو آپ بطور خلیفۃ المسلمین، بطور امیر المومنین اپنی خدمات حضور کی امت کے لیے بطور لیڈر کیسے پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا ایک الگ عنوان ہے، الگ پہلو ہے۔ پھر اس دور خلافت میں آپ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جن میں خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے حضور کی ساری امت کو ایک رسم پر اور 7 قراءات پر متفق کر دینا اور ایک ایسا نسخہ قرآن مجید کا ترتیب دے دینا جو ترتیب نزولی اور ترتیب تلاوت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا نسخہ تشکیل دے دینا کہ جو قیامت تک کے لیے قرآن کے حوالے سے حضور کی امت کو متحد کر دے، یہ ایک الگ کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک امیر المومنین کا، خلیفۃ المسلمین کا اسلامک اسٹیٹ کے کیپٹل میں مدینہ المنورہ میں ہزاروں کی تعداد میں فوج ہوتے ہوئے ایک اشارے پر منتظر صحابہ اعظام مٹھی بھر لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، اور آپ امت مسلمہ کے امن کے لیے، امت مسلمہ کی وحدت کے لیے، مدینہ پاک کے ادب اور مدینہ پاک کے احترام کے لیے اپنے خون کا تو کیا، کسی دوسرے مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہنے دیں، اور اپنی جان کا نذرانہ مظلومانہ طور پر، مظلوم مدینہ کے طور پر 40 دن تک پانی بند رہا۔ کتنے دن؟ 40 دن تک غلاموں، فوج، جانثاروں اور صحابہ کے جھرمٹ میں رہتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی، لیکن مسلمانوں کی وحدت کو، مدینہ پاک کے ادب کو اور نبی پاک علیہ السلام کی بشارات اور احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے مظلومانہ شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ پہلو ہے جو درد مندی کا بھی ہے، جو دوسری طرف مظلومانہ بھی ہے، اور اس سازش اور سوزش کو بپا کرنے والوں کی نسبت سے ظالمانہ بھی ہے۔ یہ ایک پورا الگ تاریخی باب ہے جس کے ڈیفرنٹ پہلو ہیں۔ اور پھر آپ کے وصال کے بعد صحابہ اعظام کا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرات حسنین کریمین کا، دیگر صحابہ اعظام کا آپ کی خدمات پر خراج تحسین آپ کو پیش کرنا، یہ ایک مختلف باب ہے، اور ہر اعتبار سے آپ کے القابات الگ ہیں۔ آپ امیر المومنین بھی ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، آپ داماد رسول بھی ہیں، اس نسبت سے آپ ذو النورین بھی ہیں،
آپ جامع القرآن بھی ہیں، آپ کامل الحیاء والایمان بھی ہیں، پیکر جود و سخا بھی ہیں، اور اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غلامانہ طور پر پیش کر کے اس قدر رضا طلب کی ہے، اس قدر حضور کی محبت اور بشارات حاصل کی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے، یا ایک حدیث کے مطابق اے عثمان تو جو بھی عمل کر لے جنت تیرے لیے واجب ہو چکی ہے۔ آپ وہ منفرد صحابی ہیں جنہیں ایک مجلس میں، ایک ہی محفل میں، ایک ہی مجلس میں نبی پاک علیہ السلام نے 8 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ منفرد صحابی۔ یہ مختلف پہلو ہیں آپ کی زندگی کے جن پر میں نے اشارات میں اور القابات میں صرف برکت کے لیے ذکر خیر کیا ہے۔ تو آج ہم اس پاک ہستی کے ذکر کے لیے حاضر ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا جذبہ ایمانی تازہ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ میں نے ابتدا میں ہی ایک پورا مختصر خاکہ عرض کر دیا ہے آپ کی مبارک سیرت کا، آپ کی مبارک اسوہ کا۔ حسب موقع میں کچھ باتیں اور بھی انشاءاللہ عرض کروں گا، اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کیو ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کو کہ جو ہمیشہ سے، اور 6 سال پورے ہونے والے ہیں اس سعادت کو حاصل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس برکت کو، رحمت کو سلامت رکھے۔ اور میں اس کانفرنس کے باضابطہ آغاز بتلاوت قرآن مجید کے لیے جس خوش نصیب قاری قرآن کو دعوت تلاوت دینے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک کی نسبت سے، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے، اپنی خوش آوازی کی برکت سے ایک منفرد شان اور منفرد مقام پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں عطا کیا ہے۔ اور خصوصی ان کا اعزاز یہ ہے کہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے جب بھی انہیں پیغام پہنچتا ہے حاضری کے لیے تو یہ بغیر کسی تردد و تکلف کے اس بارگاہ میں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کو سعادت سمجھتے ہوئے تشریف فرماتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب استاد القراء قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے تشریف لائیں اور اس سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کانفرنس کا باضابطہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ملک پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، جن کا نام تو صغیر ہے، نام تو صغیر ہے لیکن حضور کی ثنا خانی کی نسبت سے کام بڑا کبیر ہے۔ جناب محترم صغیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت شریف بھی اور منقبت شریف پڑھنے کا بھی سعادت پاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے سب مل کے آقا کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب نے کتنا خوبصورت بیان فرمایا ہے، وہ دیکھتے ہوئے یہ نعت ذہن میں آئی۔ دو اشعار اس کے بالخصوص آج جو پروگرام ہے منقبت کے اشعار زیادہ پیش کر دوں گا۔ جن کا آقا خیال کرتے ہیں وہ کب کسی سے سوال کرتے ہیں، کب کسی سے سوال کرتے ہیں، پیارے آقا خیال کرتے ہیں۔ اور کس کرم کی مثال دوں تم کو، کس کرم کی مثال دوں تم کو، وہ ہر کرم بے مثال کرتے ہیں، پیارے آقا خیال کرتے ہیں۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب سید طاہر رضا بخاری شاہ صاحب دامن برکاتہم العالیہ آپ جلوہ فرما ہوئے ہیں اسی شعر کے ساتھ۔ مانگ حسنین کے ہی صدقے سے، یہ استقبال ہے حضور کی آل کے شہزادے کا۔ مانگ حسنین کے ہی صدقے سے، مانگ حسنین کے ہی صدقے سے، میرے مصطفیٰ مالا مال کرتے، جس کو کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، مصطفیٰ مالا مال کرتے ہیں، پیارے آقا خیال کرتے ہیں، ہم کب کسی سے سوال کرتے ہیں۔ اور قبلہ مفتی صاحب نے جو ارشادات فرمائے ہیں اسی حوالے سے ہے کلام، فرماتے ہیں لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے، لے
رہا ہے سارا عالم روشنی لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے ہے وفادار نبی کی دوستی عثمان سے ہے وفادار نبی کی دوستی جس کی ہے نظر اظہار کر کے ہے وفادار نبی کی دوستی اور مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے مصطفیٰ کے عشق میں ہر لمحہ وہ سرشار تھے عاشقوں نے سیکھی رسمیں عاشقی عثمان سے عاشقوں نے سیکھی رسمیں عاشقی عثمان سے اور آج بھی ان کی سخاوت کا ہے چرچا چار سو آج بھی ان کی سخاوت کا ہے چرچا چار سو دنیا میں بڑھ کے سخاوت کس کی ہے کس نے کی عثمان نے دنیا میں بڑھ کے سخاوت کس نے کی عثمان نے اور سید عالم کی دو شہزادیاں ان کو ملی سید عالم کی دو شہزادیاں ان کو ملی اس فضیلت میں نہ بڑھ پایا کوئی عثمان سے لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے اور مقطع قابل توجہ ہے سادی دل سے پیار شاہ دو جہاں سے پیار ہے سادی دل سے پیار شاہ دو جہاں سے پیار ہے رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے رکھتے الفت خاص تھے مولا علی عثمان سے لے رہا ہے سارا عالم روشنی عثمان سے اس خوبصورت اور فقید المثال حضرت سیدنا عثمان غنی کانفرنس میں محترم جناب شیخ جمیل صاحب مینیجر داتا دربار، محترم جناب حاجی محمد شفیع صاحب کنوینئر محفل کمیٹی، گدائے گنج بخش جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب کو ویلکم کرنے کے ساتھ سب کی طرف سے پیکر محبت و اخلاص اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت اپنے علم و فضل اور خدمات کے حوالے سے پیش کرنے میں ایک آئیڈیل شخصیت
اور اس طرح کے جتنے بھی پروگرامات ہیں، اور اس کے علاوہ صرف یہاں ہی نہیں، پورے پنجاب بھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، اولیاء اعظام، بالخصوص حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و خدمات کے حوالے سے ایک منفرد مقام اور نام رکھنے والی ہستی جناب محترم المقام ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف کو ویلکم کرنے کے ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذو نسبتین، پیکر جود و سخا، پیکر عشق و وفا، شہید مظلوم مدینہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز و الفاظ سے نذران محبت اور خیالات و افکار عطا فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، میرے لیے یہ امر اعزاز اور سعادت کا باعث ہے کہ بر صغیر کے اس عظیم اور عظیم تر آستاں پر جمعۃ المبارک کی ان سعید ساعتوں میں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار سے آراستہ اس عظیم اجتماع میں حاضری کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ ایسے ہی اجتماعات میں ہم نے خانوادہ اہل بیت نبوت، ان کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کیے، اور خلفائے راشدین ان کے جو مختلف ایام ہیں ان موقعوں پر بھی ہم اپنی محبتوں کے خراج ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کسی شخصیت کو دیکھنے اور جانچنے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کا ہمارے پاس جو مزاج اور معیار ہے وہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اسلوب زندگی میں، اس کے طرز حیات میں کتنی وابستگی اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی ایام اور اوائل دور میں اسلام قبول کیا، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ نہ صرف مکہ بلکہ پورے عرب کے اندر ان کے تجارتی قافلوں کا ایک ہنگامہ تھا، اور مکہ کے اندر آپ کی ذات اور شخصیت قریش کے اندر اس قدر مقبول تھی کہ جب کوئی عورت اپنے بچے کو پیار کرتی اور پھر وارفتگی کے عالم میں اس کو اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتی تو وہ اسے کہتی کہ میں تو اسے ایسے پیار کرتی ہوں جیسے عرب کے لوگ عثمان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی اور عرب کے اندر ان کی اس قدر معتبر شخصیت، لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام لے کر مکہ کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر حالات ہی مختلف ہو گئے، لوگوں کو مختلف ترجیحات کا واسطہ پڑا، تعین کرنا پڑا۔ کسی نے اپنے بزنس کا خیال کیا،
کسی نے اپنی برادری کا خیال کیا، کسی نے اپنی کمیونٹی کا خیال کیا، کسی نے اپنے معاشرتی رکھ رکھاؤ اور تعلقات کا خیال کیا، لیکن تاریخ عرب ہمیں بتاتی ہے کہ ایک شخصیت ایسی ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جس نے نہ اپنی برادری کا خیال کیا، نہ اپنے بزنس کا خیال کیا، نہ اپنے کاروبار کا خیال کیا، نہ اپنی کمیونٹی کا خیال کیا، بلکہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات، معاشرتی پہلو، آج ہمارے بڑے مسائل ہیں۔ اگر اس دور میں کوئی بیٹی والا اور بہن والا اپنی بیٹی اور بہن کو بیانے کے بعد خوش ہے تو ہم اس کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں ان مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ بس ایک مختصر سی بات کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں آئیں، اور جب دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم ان کا بھی وصال ہو گیا تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک سسر اپنے داماد سے کتنا خوش ہے، اور اس داماد نے اس ہستی کی بیٹیوں کو کس آسودگی کے ساتھ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور میں ایک ایک کر کے تیرے عقد میں دیتا جاتا اور وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی تو مجھے اس پر بھی کوئی غم نہیں ہے۔ یہ وہ محبت ہے، یہ وہ تعلق ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ اسلوب حیات، وہ طرز زیست جس کے ایک ایک پہلو پر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، ان کی یگانگت اور ان کی وارفتگی، اس کے مناظر اور مظاہر نظر آتے ہیں۔ ایک بات جو تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ عرب کے اندر دو قبیلے تھے، ایک بنو ہاشم اور ایک بنو امیہ۔ اسلام کا طلوع اور اعزاز اور افتخار یہ بنو ہاشم کو عطا ہوا، اور بنو امیہ یہ اوائل دور میں اسلام کے بدترین دشمن بنے۔ عرب کے اندر کوئی فرد اپنے خاندان اور قبیلے کے بغیر کسی نظریے اور کسی آئیڈیا کو قبول کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، نہ وہ انفرادی طور پر اور نہ وہ اجتماعی طور پر اس کو افورڈ کر سکتا تھا۔ لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے عرب کی اس روایت کو پائے حقارت سے ٹھکراتے ہوئے، اپنی قوم اور قبیلے کو پسے پشت ڈالتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، اس کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اسوہ اور ان کی سیرت اور دین کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ اور جو وارفتگی تھی اس کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دیں، آج دین کے لیے کوئی معمولی سا نقصان بلکہ اس کا اندیشہ بھی ہو تو ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ جن کے کاروبار کا مرکز اور ہب تھا، آپ نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، اس کو 3 مرتبہ دین کے لیے خیر بات کہا۔ آپ نے اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی برادری کو چھوڑا، اور اسلام کی آفاقی نسبتوں اور عظمتوں کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیجیے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاح الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان
وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.